السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انیس ابا خانہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن رمضان السلام۔ کتنا خوبصورت نام، رمضان کا مہینہ، سلامتی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، راحت و چین کا مہینہ۔ ناظرین، راحت و چین کی بات آئے تو دلوں کی جو راحت ہے وہ چین نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہے۔ تو آئیے ایک کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، اس برس بھی دیکھتا گر سرد گنبد کی بہار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ویلکم بیک ناظرین، کلام آپ نے سماعت کیا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، یعنی اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر جو ہے وہ ایسا ذکر ہے کہ جو دلوں میں سکون پیدا کر دیتا ہے، چین پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، یعنی جسے عرف میں ہم چاند رات کہتے ہیں، ملائکہ خوشی کرتے ہیں، فرشتے خوشی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا۔ اچھا، یہاں پہ مجھے ضمن ایک بات یاد آئی کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 5 روزہ تراویح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 10 روزہ، کچھ لوگ 15 روزہ، اور پھر اس طرح 27ویں روزے میں، یعنی عرف میں ہمارے پاکستان میں کراچی میں ہم نے دیکھا کہ شاید 99% ایسی مساجد ہوں گی کہ جہاں پہ 27ویں شب کو ختم قرآن کی محفل سجتی ہے۔ تو میں نے 5 روزے کی بات کی، 10 روزے کی بات کی، 15 روزے کی بات کی، اور 27ویں روزے کی بات کی۔ اس کے بعد اب ہمارے مشاہدات میں آتا ہے کہ مسجد میں ایسا لگتا ہے کہ نقل کفر نہ باشد کے جیسے رمضان مبارک ختم ہو چکا ہے اور ہمیں اب اس سے کوئی عبادت سے سروکار نہیں ہے، تو لوگ جو ہے مسجدوں میں آنا ہی کم کر دیتے ہیں۔ ہمیں احساس ہو جاتا ہے، یعنی جتنا ہم رمضان کی آمد میں برکتیں ہمیں مل رہی تھی، گویا ہم اس طرح راضی ہو گئے کہ اب اس کو ہم بھیجنے کے لیے جلدی کر رہے ہیں کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم مسجد میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رات کو دیکھے کتنا زبردست انعام فرماتا ہے، اور اس رات ہماری شاپنگ میں گزر رہی ہوتی ہے، لوگ روڈوں پہ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی چاند نظر آ گیا تو بھائی اس کے بعد تو کہتے ہیں طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، یہ ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ 29ویں کی بھی تراویح پڑھنی ہو، جب تک چاند نظر نہیں آتا ہمیں تراویح بھی پڑھنی ہے، نمازوں میں بھی پہلی صف میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور پھر جب انشاءاللہ اجر ملے گا تو آپ دیکھیں گے کہ عید کے دن جو ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی کو داخل کر دے گا، راحت کو داخل کر دے گا، وہ خود آپ کو پتہ چل جائے گا، اور وہ انہی کو ملتی ہے راحت جو رمضان کا مہینہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ آئیے دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک مولا ہم سب پر رحم والی نگاہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے مسائل ہیں، پریشانی ہیں، مالک مولا مسائل کو حل فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے دسترخوان میں برکت ڈال دے، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ گھروں کی ناچاکیوں کو محبت میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ایسا کام جس میں آگے جا کر ہمارے لیے نقصان متوقع ہو، مالک مولا اس کام کے کرنے سے پہلے ہمارے قدم اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ان قدم کو تو روک دے، مالک مولا اچھا نعم البدل عطا فرما دے۔ اے اللہ مخلوق جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، مالک مولا بہت پریشانی، اللہ جتنے بھی آسودہ حال ہیں ان کے دلوں میں مالک مولا ایسی جگہ بنا دے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ جائے۔ جس طرح مولا تو نے رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارے قلوب کو نرم کر دیا ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر نیکیوں کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، مالک مولا ایسا کرم ہو جائے کہ رمضان کے علاوہ بھی لوگوں کی ضرورتیں رہتی ہیں، اللہ ان سب کی مدد کے لیے جو آسودہ حال ہے ان کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کی خیر ہو جائے، عالم اسلام کی خیر ہو جائے، جو کچھ مانگا اپنے فضل سے عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔